السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم سیدنا عمار ابن یاسر کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دراصل آپ کا تذکرہ، آپ کا نام سنی مساجد کے اندر خاص طور پر بہت کم لیا جاتا ہے یا نہ ہونے کے برابر لیا جاتا ہے۔ ہم نے بہت سارے جمعے سنی مساجد کے اندر مختلف فرقوں میں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ہر فرقے کی مسجد میں پڑھے، لیکن کبھی آپ کا تذکرہ نہیں سنا، تو سوچا آج سیدنا عمار ابن یاسر کی سیرت مبارکہ سے آپ کو روشناس کرایا جائے۔ یہ ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اس ابن حجر کی، اس سے آج ہم آپ کے سامنے سیرت عمار ابن یاسر علیہ السلام پیش کریں گے۔ آپ کا نام ہے عمار بن یاسر بن مالک بن قنانہ بن قیس۔ کافی لمبا ان کا شجرہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کا کچھ نام تھوڑا سا بتایا۔ آپ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جو کہ اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والوں میں شامل تھے اور بہت تکلیفیں اٹھائیں پوری آل یاسر نے، اور خاص طور پہ سیدنا یاسر جو آپ کے والد محترم تھے اور آپ کی والدہ کا نام سمیہ تھا، جو ان لوگوں کی باندی تھی، اور یہ اسلام کے یعنی ان کے والد اسلام میں پہل کرنے والوں میں سے تھے۔ ان کا شمار اللہ کے لیے سزا پانے والوں میں ہوتا تھا، اور نبی علیہ السلام جب آپ کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، یاسر کے گھرانے والوں صبر سے کام لو، تمہارا ٹھکانہ یا بدلہ جنت ہے۔ ان کی ہجرت حبشہ کے متعلق اختلاف ہے، البتہ مدینہ ہجرت کی اور تمام معرکوں میں شریک رہے۔ جنگ یمامہ میں شرکت کی، جس میں ان کا کان کام آ گیا، یعنی جنگ یمامہ میں آپ کا ایک کان جو ہے وہ زخمی ہوا یا شہید ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ یہاں رکیے اور سوچئے کہ ایک غلام زادہ، ان کی یہ حیثیت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یا ان کی نظر میں، کہ آپ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا اور اہل کوفہ کی جانب لکھا، یہ اللہ کے رسول کے شریف صحابی ہیں۔ عاصم زر سے بحوالہ عبداللہ روایت کرتے ہیں، سب سے پہلے 7 افراد نے اپنا اسلام ظاہر کیا، ان میں عمار کا شمار کیا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور آگے ایک روایت اور ہے کہ میں نے رسول اللہ اسلام کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر کو دیکھا، یعنی اوائل اسلام کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عمار نے نبی علیہ السلام کے پاس اجازت مانگی آنے کے لیے ان کی مجلس میں۔ آپ نے فرمایا، اسے آنے دو، اور بھائی اس خوش آمدید پاک و پاکیزہ، طیب و مطیب کہہ کے آپ کو خوش آمدید کہا۔ یہ بھی ابن ماجہ کی غالباً روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حقیقتاً حضرت علی کا قول جس کو کہا جاتا ہے، کہ نبی علیہ السلام نے کو فرماتے سنا انہوں نے کہ عمار کے دل میں ایمان بھر دیا گیا ہے۔ یہ بھی روایت ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، اس کی سند حسن ہے۔ حضرت خالد بن ولید سے مروی ہے کہ میرے اور عمار کے درمیان تلخ کلامی ہوگی، میں نے انہیں ڈانٹ پلائی، انہوں نے نبی علیہ السلام سے میری شکایت کر دی۔ خالد آئے تو نبی علیہ السلام نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا، جو عمار سے دشمنی رکھے گا اسے اللہ کی دشمنی مول لینی پڑے گی، اور جسے عمار سے بغض ہوگا اسے اللہ کے بغض کا نشانہ بننا پڑے گا۔ یہ بھی روایت جو ہے یہاں مسند احمد کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ ترمذی میں حضرت عائشہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ عمار کو جب بھی 2 کاموں میں اختیار دیا گیا تو انہوں نے میں سے زیادہ آسان اختیار کیا، یا آسان کو کہہ لیں یا اچھا اختیار کیا۔ حضرت حذیفہ سے مرفوع روایت ہے، میرے بعد ان دونوں ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا اور عمار کی سیرت کو اپنانا۔ یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے۔ اس بارے میں تو نبی علیہ السلام کی تواتر احادیث ہیں، یعنی آگے بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے، غامدی صاحب نے بھی جس کے اوپر حرزہ سرائی کی پیچھے، کہ نبی علیہ السلام کی متواتر احادیث ہیں کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ ترمذی کی یہاں پر روایت بتائی جا رہی ہے اور باب بتایا جا رہا ہے، المناقب، باب مناقب عمار۔
یعنی یہ سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ان کے بارے میں، اور محدثین آپ کی فضیلت کے اوپر یا آپ کو جو بشارت دی گئی نبی علیہ السلام کی، اس کے اوپر ابواب قائم کر رہے ہیں اپنی حدیث کی کتابوں میں۔ اور اس پر اتفاق ہے کہ آپ جنگ صفین میں 37 ہجری 93 برس کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی کہ آپ حضرت علی کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ سوچ لیجئے کہ کیا یہ صحابی تھے کہ 93 سال کی عمر میں آپ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور وہاں پر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ واقعہ تو نہیں بتایا گیا تفصیل سے، جب آپ تاریخ ابن کثیر کھولیں گے تو وہاں پر بھی یہ روایت ہے، اور کچھ اور حدیث کی کتابوں میں بھی غالباً آپ کو مل جائے کہ جب آپ جنگ صفین میں گئے اور جنگ بڑی پیک پر تھی تو آپ نے دودھ منگوایا اور دودھ پیا، دودھ پانی ملا دودھ تھا یعنی پتلا کیا ہوا، اور آپ نے جب وہ پیا خاص لباس بھی پہنا، خوشبو لگائی، غسل کیا، اور کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی تھی کہ جو تم آخری مشروب پیو گے وہ اس طرح سے دودھ ہوگا اور اس طریقے سے تمہیں ایک باغی گروہ قتل کر دے گا۔ تو یہ تھے حضرت عمار کہ نبی علیہ السلام جن کو یہ تک بتا کر گئے تھے کہ تمہارا آخری مشروب کیا ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ ابن کثیر کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ اور روایات بھی آپ کو تاریخ سے مل جائیں گی۔ تو یہ تھے عمار ابن یاسر کہ آپ کے پاس 2 بڑے بڑے تمغے ہیں، ایک سب سے بڑا تمغہ آپ کے والد صحابی، اس کے بعد آپ نبی علیہ السلام کے صحابی، پھر اس کے بعد صرف یہاں بات ختم نہیں ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگائے ہوئے گورنر یا امیروں میں سے آپ ایک کوفہ کے، پھر اس کے ساتھ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے اندر 93 سال کی عمر وہ ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ اپنے گھر کے اندر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ تھے سیدنا عمار ابن یاسر کہ نبی علیہ السلام کی اس بشارت کو سچ ثابت کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں جاتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، جنگ جمل پہ جب مارکا آیا، جب وہ مسئلہ آیا، اس وقت بھی آپ کوفے کے اندر منبر رسول کے اوپر بیٹھے، اور اس کے علاوہ وہاں بھی ایک اہل بیت سے محبت کا اظہار اس طریقے سے کیا۔ وہ روایت کوشش کریں گے لگا دیں، غالباً صحیح بخاری اور کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ مسجد میں منبر پر بیٹھے، لیکن آپ اس سٹیپ پر بیٹھے کہ وہ نیچے سٹیپ تھا، اور آپ نے اپنے سے اوپر والے سٹیپ پر اہل بیت سید الشباب من اہل الجنہ یعنی سیدنا حسن کو بٹھایا اور وہاں پر تقریر کی۔ یعنی یہ ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے صحابی رسول عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو اتنی ان کو اہل بیت سے محبت تھی، وہاں پر بھی حضرت علی سے محبت انہوں نے لوگوں سے ظاہر کی، اور سیدنا علی کے فضائل کے علاوہ ان کو اس چیز پر راغب کیا کہ وہ حضرت علی کا ساتھ دیں جنگوں میں بھی۔ تو یہ تھے سیدنا عمار ابن یاسر۔ اسی طریقے سے مختلف احادیث کی کتابوں میں آپ کے حوالے سے ابواب بھی مرتب کیے گئے آپ کے مناقب میں، جیسے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں علامہ البانی نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ آپ سے لڑنے والا اور آپ کا مال سلب کرنے والا آگ میں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی روایت وہ لے کے آئے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت کہ عمار جو ہے اس کو اللہ نے کناروں پورے باڈی کو اس کی جو ہے وہ ایمان سے بھر دیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، غالباً وہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے عمار کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا نبی علیہ السلام کی زبان سے۔ تو یہ تھے عمار ابن یاسر۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں نیک اصحاب کا تذکرہ کرنے والا، ان کی سیرت مبارکہ کو سمجھنے والا، پڑھنے والا اور لوگوں کو بتانے والا بنائے، اور اس سے سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔